درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، کسی کاروباری مشکل کا شکار ہے، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اور نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو پریشانیوں میں ہے اسے چاہیے مجھ پر درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو کبھی فیل ہونا کہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، ٹینشن ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ٹینشن دور ہو رہا ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ ریلیکس فیل کریں گے۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ ایک بار مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کریم سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور میرے آقا حبیب اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے، مگر میرے آقا کو رب نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ حضرت موسیٰ کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، کمال کی ہستی ہے، مگر نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے التجا پیش کی تھی۔ آپ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن سبحان اللہ وہاں منع کیا گیا اور نبی پاک کو بلایا جا رہا ہے، جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، اور جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو رب کی بارگاہ میں بلانے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی تمنا کی تھی تو کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ذرا ان دونوں واقعات کو، ایک طرف کوہ طور کا واقعہ، ایک طرف معراج کے واقعے کو نظر میں رکھ کر اب ذرا اس شعر کو سنیے گا، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، What is the difference between طور and معراج؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ ایک طرف حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہے۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سبحان اللہ، اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ کی شان کی کیا ہی بات ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بڑی ہی انوکھی پرسنالٹی کے بارے میں جانیں گے۔ شاید بہت سارے ناظرین پہلی بار ان کا نام سنیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ وہ ہے حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی۔ یہ کون تھے؟ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی ہیں، اور فرعون جو کہ سرکش ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون چونکہ سخت ظالم تھا تو حضرت جزعیل نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپائے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کا نام جزعیل تھا۔ ایک بار فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کا ایک اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی تبلیغ دن بدن ترقی کر رہی ہے، ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے روکا جائے؟ کوئی طریقہ بتاؤ کہ ان کو روکا جائے، اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ کیسی ڈالی جائے۔ اس ایجنڈے کے تحت جب سب سے پہلے اجلاس ہوا، اس پہ فرعون نے جو رائے دی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس ظالم نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ ایسا ظالم تھا، ایسا سرکش تھا، اس کی جرأت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے بارے میں اس نے سازش بنانا شروع کر دی۔ ذرا سوچئے، یہ تاریخ انسان کا ایک ایسا بدنما پہلو ہے کہ بعض اوقات انسان اسی کا برا چاہتا ہے جو اس کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے محسنین کو ہی جناب لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی، لوگوں کو جنت کی طرف بلایا، نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، لوگ اسی مبلغ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، 950 سال تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، جنت کا رستہ بتاتے رہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے رہے، ترقی کی راہیں دکھاتے رہے، مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد فقط 80 لوگ آپ پر ایمان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا پیارے اسلامی بھائی، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آفٹر 950 years 80 لوگ ایمان لائے۔ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نیکی کا کام نہیں کرتا، کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے اس پہ ہمارا کوئی جس کو کہے کردار نہیں، ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی، 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آج کوئی ہمارا بھائی نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، کبھی ذہن بنتا ہے یار مسجد بناؤں، کبھی ذہن بنتا ہے کسی کو جناب نیکی کی طرف بلاؤں، اور سامنے والا حوصلہ توڑ دے یا کسی طرح ڈسکریج کر دے تو بندہ کہتا ہے یار میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی جواب تو دیتا نہیں، الٹا دل توڑ دیتے ہیں، مجھے کیا پڑی ہے نیکی کرنے کی۔ ارے جناب یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ چھوٹی سی دل آزاری ہو اور نیکی کا کام چھوڑ دیں۔ نہیں جناب، امام حسین کے واقعات سنے ہیں، کربلا والوں کی باتیں سنی ہیں۔ کیا کربلا والوں نے 22,000 کے لشکر کے سامنے نیکی کی دعوت چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے اسلام کے کام کو چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے دین پر کمپرومائز کر لیا؟ سر کٹانا گوارا کیا، مگر نبی پاک کے دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت بھری پڑی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا گیا۔ خود پیارے آقا علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے، یعنی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اب اسلام کی بات کرتے ہی اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار دشمن ہو گئے، راستوں میں پھول بچھانے والے، صادق اور امین کہنے والے اب نبی پاک کے جانی دشمن ہو چکے تھے، مگر میرے آقا نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، یہ میرے آقا کی قربانیوں کا صدقہ، یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے۔ مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، غلامان مصطفیٰ کہلانے والے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ دیتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم نے نہیں کرنی نیکی کام، ہم نے دعوت اسلامی والے بھی مجھے سن رہے ہیں، مدنی قافلے میں جاتے ہیں، کوئی دل توڑ دے، بیان کرنے گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہم کہتے نہیں بھائی اب نہیں جائیں گے۔ ایسا نہ کیا کرو، شیطان چاہتا یہی تھا کہ تم کسی طرح نیکی کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہسٹری رہی ہے۔ اگر آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں، آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں، اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا، ان کو بھی بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو کون نہیں جانتا، مگر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے ویلکم نہیں ہوا تھا، پورا ہندوستانی خلاف ہو گیا تھا، پانی بند کرنے کی دھمکی تھی، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مگر خواجہ نے بات جاری رکھی، ہمت نہ چھوڑی۔ اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ وقت آتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ وہ ترقی دیتا ہے، وہ راہیں کھول دیتا ہے کہ پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ تو نیکی کے کام میں ہمارا کام ڈٹے رہنا ہے، اللہ کریم پھر غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو بہرحال
اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب قتل کرنے کی سازش وہ کر رہے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ سے وہ مقابلہ تو نہیں کر پاتا تھا فرعون۔ کئی بار ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زبردست دلائل ہوتے تھے، وہ معجزات دکھاتے تھے، تو فرعونی کہتے یہ تو جادو ہے۔ ایک بار تو فرعون نے کیا کیا، بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا کہ یہ لگتا ہے جادو کرتے ہیں، تم ان کا مقابلہ کرو۔ جادوگر آئے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا شعبدے دکھائے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئی۔ پورا مصر جمع تھا کہ مصر کے بڑے کمال کے جادوگر جن کے نام ہے دنیا میں، اب وہ اپنے جادو دکھائیں گے۔ اب جب وہ رسیاں سانپ بنی اور سانپ ادھر ادھر جانے لگے، ہر طرف خوف پھیل گیا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سب نے کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ کے غلام بن گئے۔ جادوگر تو مان گئے، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے دل پر مہر ایسی تھی کہ وہ اس کو بھی جادو ہی سمجھتے رہے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ آخرکار پلان کیا کہ کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بچپن کا واقعہ ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر لیا ہے اور سارے قبطیوں کو جلا دیا۔ قبطی یہ فرعونی تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو جو اس کے کاہن تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو زوال لے آئے، تجھے تباہ و برباد کر دے۔ اب جب فرعون نے یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا۔ اس ظالم نے کاہنوں کی بات کو مان کر ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اب اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی اور اس قوم کے بوڑھے لوگ بھی مرنے لگے۔ اب اس کے وزیروں نے کہا ادھر سے بوڑھے مر رہے ہیں، ادھر سے تم بچے قتل کروا رہے ہو، تھوڑے عرصے بعد تو ہماری تعداد ہی ختم ہو جائے گی، ہماری آگے جا کے خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کاج کون چلائے گا، جوان تو بنیں گے ہی نہیں۔ جب بچے ہی مار دو گے تو کیسے یہ نسل آگے چلے گی؟ تو اب اس نے کہا کہ ایسا کرو، 1 سال بچے جو پیدا ہوں ان کو مار دو، اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو۔ عجیب و غریب اس کے فیصلے۔ تو 1 سال جس سال بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوا، تو وہ بچ گئے، معاملات سے نکل گئے۔ اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوا۔ اب وہ تو اس کے کارندے ڈھونڈتے تھے کہ کدھر بچہ میرے اسے قتل کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت چھپایا کہ کسی طرح پتہ نہ چلے۔ اور اب سبحان اللہ، اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا، حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں، کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ، جب تمہیں یہ خوف ہونا، کیونکہ بچہ روتا بھی ہے کہ ہمسایوں کو پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا کرنا کہ فرعون کو معلوم ہوتے سے پہلے بے خوف و خطر اس بچے کو مصر کے دریائے نیل میں ڈال دیں اور ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا، اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اچھا، یہ پوری بات اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یوحانز، اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ پہلے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے سے گھبرانا نہیں، اس بچے کو پانی میں ڈال دینا، یہ ڈوبے گا نہیں اور فرعون بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بچہ واپس بھی تمہارے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بنایا جائے گا۔ اب ایک ماں ہے، اس کو پتا ہے پورے شہر کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کریم نے دل میں یہ بات ڈال دی، اور اس بات کو قرآن سورہ قصص میں کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے۔ میں یہ واقعہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا توجہ یہ بھی دلانا چاہوں گا کہ دیکھو یہ سب رب کے کلام میں موجود ہے، یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا، یہ اپنے پہلے کیوں نہیں پڑھا، اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو یہ واقعات ہم کیوں نہیں سناتے۔ سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا
کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کر غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اچھا، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کی نیک بندی تھی۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا، آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں، لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا، نیچے روئی بچھائی، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن تیر سے، روغن کے ذریعے اس کی درازیں بھی بند کر دی، اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا، یقین کیسا تھا، انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ ہے میرے بچے کو آنچ نہیں آنی۔ مسئلہ یہ ہے ہم اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوں، ہم اپنے شاندار گھر میں، پکے گھر میں بیٹھے ہوں، ہمیں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ کئی لوگ ملتے ڈپریشن کے مریض ہو گئے، بڑی ٹینشن میں ہوں۔ بھائی کیوں ٹینشن ہے؟ سوچیں بڑی آتی ہیں، پتہ نہیں میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اگلے سال کاروبار کا کیا ہوگا۔ اتنا سوچتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا، توکل کدھر گیا؟ ارے اللہ پر بھی بھروسہ کرو، جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا، وہی پالے گا، مجھے بھی پال رہا ہے، میرے بچوں کو بھی پالے گا۔ ہم یہ جو بے توکل والی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب سنو کیا ہوا، اب وہ صندوق کدھر گیا؟ اللہ کی شان دیکھو، کسی اور جگہ بھی جا سکتا تھا، مگر یہ صندوق کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ ذرا تم صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو، دیکھو صندوق جاتا کدھر ہے، بھائی پر نظر رکھو۔ وہ بہن چلتی رہی، دیکھتی رہی۔ اب ہوا کیا کہ یہ دریا سے نکل کر ایک بڑی نہر میں چلا گیا۔ اب وہ تیرتے 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 وہ نہر کہاں جاتی ہے؟ وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی۔ اس نے اتفاق دیکھے کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہے۔ نہر میں صندوق دیکھا، غلاموں کو کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ جس کے کارندوں سے بچانے کے لیے بچے کو پانی میں ڈالا ہے وہ صندوق اسی ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب جیسے ہی صندوق کھولا گیا، ایک چاند سا چہرے والا، ایک نورانی چہرے والا بچہ اس صندوق میں ہے، مسکرا رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی وجاہت تھی، آثار ایسے اس کی پیشانی پر تھے۔ حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آئی، فرعون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی۔ فرعون کی قوم نے برگلایا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے، تم نے خواب دیکھا تھا۔ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہیں یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بڑی نیک خاتون تھی، انبیاء کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا وہ بڑی زبردست تھی، آپ ابھی 1 سال کے ہوئے نہیں تھے، دکھنے میں آپ 1 سال سے زیادہ کے لگتے تھے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے یہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال تم نے کہا تھا قتل نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ پتہ نہیں پانی میں آ رہا ہے، ہمارے یہاں کا ہو ہی نہ، کسی اور ملک سے آ رہا ہو، ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے، یہ کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا، لہذا تم اسے قتل نہ کر۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ فرعون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا، حضرت موسیٰ کی تلاش میں حضرت موسیٰ اس کے گھر پہنچ گئے، اس کو قتل نہیں کروایا۔ یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کو پتہ چل گیا، بیٹی نے آ کے بتایا کہ ماں جی جس شیطان سے، جس ظالم سے بچے کو بچانا تھا وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، ماں کا دل، ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ میں نے، اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بچہ نہ ڈوبے گا، اس کی حفاظت ہوگی، یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا، یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا کہ جدھر مجھے بچانا تھا، جس سے ماں بے قرار۔ اللہ اکبر، وہ کہتی ہے کہ میں جا کر کہہ دیتی ہوں فرعون کے دربار میں یہ میرا ہی بیٹا ہے، کیوں میرے بیٹے کو تم نے لیا؟ اب پھر اللہ نے دل میں الہام پیدا کیا، پھر انہیں الہام کیا گیا کہ وعدے پر یقین رکھو، بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا۔
اٹس امیزنگ. یقین کریں آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا, اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار واقعہ ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن کی آیتوں کو پڑھے اللہ پھر فرما رہا ہے وعدے پر یقین رکھنا, تمہیں بچہ واپس لوٹایا جائے گا, ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا, بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی. ماں دوڑتی بھی جاتی اور محل میں اعلان کرتی میرا بچہ ہے, کیوں اسے لے لیا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے. اب کیا ہوا, اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ روک دیا کہ وہ کسی عورت کو دودھ نہ پی. حضرت آسیہ نے فرعون کی بیوی نے اپنے گھر میں تو رکھ لیا مگر دودھ پلانے والی تو چاہیے نا. اب مصر سے دائیاں بلائی گئی, ایک ایک کر کے بہت ساری دائیاں آئیں. حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہ پی. اب فرعون بھی پریشان, حضرت آسیہ بھی پریشان, دودھ تو پلانا ہے بچے کو. اب اتنے میں کیا ہوا کہ دائیوں کے ساتھ آپ کی جو بہن تھی نا وہ بھی دیکھنے چلی گئی کہ ہوتا کیا ہے. صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کے متعلق بتاؤں, ایک عورت ہے اس کو بلا لو, وہ یہاں آئے گی نا تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گی. ماں تھی وہ. اب انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ میری ماں ہے اور حضرت موسیٰ کی بھی ماں ہے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ کون ہے وہ عورت. جیسے ہی آپ کی والدہ آئیں, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کی گود میں ہیں اور رو رہے ہیں. فرعون بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طرح خاموش ہو جائیں, لیکن جب والدہ تشریف لائیں ماں کی خوشبو سونگی حضرت موسیٰ کو قرار. ابھی تو کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ گود میں جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں, ریلیکس ہو گئے ہیں. اب جیسی ماں نے گود میں لیا, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ. فرعون کہتا ہے بتاؤ تم ہو کون, تمہارا اس بچے سے تعلق کیا ہے. تھا تو بڑا ذہین, خدائی کا دعویٰ کیا تھا, ظالم بھی بڑا تھا. کہتا تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے, سارے شہر کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور تمہارا دودھ کیسے پی لیا. بڑا خطرناک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب آپ کی والدہ کی ذہانت دیکھیں, کیسا شاندار. تفسیر قرآن میں واقعہ لکھا ہے, جواب کیا دیا آپ کی والدہ نے. آپ کی والدہ کہتی ہے میں ایک عورت ہوں, پاک صاف ہے, میرا دودھ خوشگوار ہے, جسم طیب ہے, اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے, میرا دودھ پی لیتے ہیں. ایسا نفیس بچہ ہے, یہ نہیں کہا میں اس کی ماں ہوں اور یہ بھی نہیں کہا ماں نہیں ہوں. کیا خوبصورت جواب دیا, جن بچوں میں نفاست ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون نے کہا ایسا کرو پھر یہ بچہ تم ہی لے جاؤ, اپنے گھر پہ پالو, گھر جا کر دودھ پلانا. اللہ اکبر. ماں اپنے لختے جگر کو گھر لے آئی. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. رب نے وعدہ فرمایا تھا گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, بچہ واپس لوٹائیں گے. یہ ہے میرے رب کی شان. جب رب حفاظت فرماتا ہے تو شیطان کے چنگل سے, فرعون کے چنگل سے, ظالم کے چنگل سے بھی نکال لاتا ہے. اصل چیز بھروسہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب پر بھروسہ تھا. بچہ پانی کے حوالے کیا, اللہ نے فرعون کے گود سے اٹھا کر اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ میں گود میں عطا فرما دیا. کیا واقعہ ہے, سیکھنے کو یہی ملتا. بندہ کہتا نا یار اب پھنس گیا ہوں, اب نکل نہیں سکوں گا, اب مسئلہ حل نہیں ہوگا, اب ٹینشن دور نہیں ہو سکتی, ایسا بڑا پرابلم آ گیا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو, ٹینشن میں نہ آیا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا. آج جو میں نے واقعہ شروع کیا ہے حضرت جزعیل کا, اس واقعے کو سننا, اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں ہی ہمیں ایک وظیفہ دے دیا ہے اور وہ کمال کا وظیفہ ہے. اگر میرا کوئی بھائی یا ٹینشن میں بیٹھا ہے, کاروباری پرابلم ہے, فیملی پرابلم ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم یو ہیو, آج غور سے سنو. ایک تو اس واقعے سے سبق لے لو کہ اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا. ماں سے کیا ہوا جو وعدہ تھا, ماں کو وہ بچہ واپس عطا فرمایا. اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ روز ماں کا دودھ پیتے اور ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے فرعون معاوضہ بھی دیتا تھا.
कमाल देखो, माँ तो वैसे ही बच्चे को खुशी खुशी दूध पिला रही है। फिरौन रोजाना सोने की एक अशरफी भिजवाता था, रोज दूध पिलाने की एक अशरफी इनाम में मिलती थी। अब दूध छूटने का वक्त आ गया। अब फिरौन के पास हजरत मूसा को वापस करना। माँ आई और हजरत मूसा को वापस दे दिया। अब माँ की, जिसको कहना यकीन स्ट्रांग हो गया था कि अब तो ये रसूल भी बनेंगे, क्योंकि जो पहला वादा था ना कुरान में, जो वादा आपने सुना कि इस पे घबराना नहीं, डूबेगा भी नहीं, बच्चा वापस भी लौटाएंगे और रसूल भी बनाया जाएगा। तो यकीन था कि मेरा बेटा तो बड़ी शान वाला है। अब दूध भी पिला लिया, इत्मीनान भी हो गया, उम्र भी ज्यादा हो गई। हजरत मूसा को हवाले कर दिया फिरौन के घर में। अब वहां परवरिश हो रही है। अब क्या हुआ, एक बार फिरौन ने हजरत मूसा को गोद में लिया। अब थोड़ी सी उम्र मुबारक बड़ी हो गई, तो हजरत मूसा ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और उसे तमाचा मारा भरे दरबार में। है, खुदाई का दावा करता था। फिरौन को बड़ा गुस्सा आया, कहता यही बच्चा लगता है मुझे, इसको फिर कत्ल करना है। फिर उसका इरादा कत्ल करने का हो गया। हजरत आसिया फिर आई और कहा कि क्यों, तुम्हें क्या हो गया है? बच्चा है, बच्चे को क्या पता होता है? अच्छा तुम ऐसा करो, तुम्हें लगता है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, एक एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं? अब एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक थाल लाया गया, उसमें एक आग का अंगारा रखा गया और एक तरफ याकूत मोती रखा। और अब देखा, ये बताना था कि देखो ये क्या उठाता है। अगर ये नॉर्मल बच्चा है तो अंगारे को उठा लेगा, और अगर वाकई बड़ा होशियार और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज है तो ये मोती की तरफ हाथ उठाएगा। अब ये तो अल्लाह के नबी चुने हुए बंदे थे, आपने हाथ मोती की तरफ ही बढ़ाया, मगर फरिश्ता आया और उसने आपका हाथ पकड़कर अंगारे की तरफ हाथ, और आपने अंगारा उठाकर अपने मुंह में रख लिया, जिससे आपकी जबान मुबारक। और इसकी बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत भी पैदा। कहने का मकसद ये है कि ये जालिम जानता था कि मैंने कितनी बार कोशिश की इनको जेर करने की, ये जेर नहीं होते, अल्लाह इन्हें बचा लेता है, फिर भी ये उन पर ईमान नहीं। और हजरत जिब्रील जो फिरौन के कजन थे वो देख रहे थे, आखिरकार उनको रहा नहीं गया, ईमान छुपाया हुआ था। मगर जब अब कत्ल की साजिश होने लगी तो वो खड़े हो गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अब भरे दरबार में तकरीर की। अब वो तकरीर क्या थी? हजरत मूसा की हिमायत में फिरौन का कजन, उसको उनको पता था कि मुझे छोड़ेंगे नहीं, मगर उनको भी यकीन था, हक बात करनी थी। उन्होंने कहा कि फिरौन को और उसके दरबारियों को अल्लाह के अजाब से डराया। हजरत नूह की, हजरत हूद की, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात के बारे में बताया। उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत याद दिलाया। उन्होंने कहा देखो यही मिस्र है जहां हजरत यूसुफ का दौरे हुकूमत भी रहा। ये वही बात कर रहे हैं जो हजरत यूसुफ किया करते थे। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं। ऐ फिरौन और फिरौन की कौम, तुम सारे कलमा पढ़ लो, ईमान कबूल कर लो, अल्लाह पाक के अजाब से पनाह मांगो, जन्नत के रास्ते पर चलो। हजरत जिब्रील ने लंबी तकरीर की। अल्लाह करीम ने पारा 24 सूरह मोमिन में इसका जिक्र फरमाया। हजरत जिब्रील ने जो तकरीर की वो सारी बात बयान फरमाई, मगर उन जालिमों को फिर भी अकल ना। उन्होंने जवाब में क्या कहा सुनो, वो कहते हैं, वो भी कुरान में मौजूद है, फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, तो जल्द ही तुम वो याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। यानी वो कहने लगे, ऐ फिरौन के साथियों मेरी बात मान लो। अगर नहीं मानोगे ना तो जब अल्लाह का अजाब आएगा ना, अजाब तुम्हें लपेट में ले लेगा, तब तुम्हें मेरी बातें याद आई। इस पर फिरौन और उसके वजीरों और मुशीरों ने हजरत जिब्रील को धमकी दी कि तुमने हमारे दीन की मुखालिफत की है, हम तुम्हारे साथ भी बड़े बुरा पेश आएंगे, तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे। अब हजरत जिब्रील ने जो जुमला कहा, अब जरा सुनिएगा, मेरा जो आज बयान का मेन मौजू है ना, जो मैं आज आपको एक कुरानी वजीफा देना चाहता हूँ, टेंशन से रिलैक्सेशन का वजीफा देना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील ने जो जुमला कहा, कमाल देखो, आपकी जबान से ये जुमला अदा हुआ। हालांकि आप फिरौन के कौम के थे, मगर अल्लाह करीम ने उस जुमले को कुरान पाक में शामिल फरमा लिया है। अब वो कहा क्या उन्होंने कहा वअफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। धमकी दी ना, नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे, तुम्हारा नाम मिटा देंगे। जवाब में उस अल्लाह के बंदे ने जवाब क्या दिया, कहते मैं अपने काम अल्लाह को सौंपता, वअफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, अपने काम अल्लाह को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। हजरत जिब्रील ने ऐसा ही किया, अल्लाह को अपने काम सुपुर्द कर दिए। अल्लाह करीम ने आपकी हिफाजत कैसे फरमाई कि फिरौन
किसी दरबार से तो चले गए, पहाड़ पर जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। फिरौन के सिपाहियों ने, फिरौन ने कहा जाओ पकड़ो जाकर इनको छोड़ना नहीं है। सिपाही गए तो देखा शेर और चीते उनके इर्द गिर्द पहरा दिए हुए। अल्लाह ने उन खूंखार जानवरों को भेज दिया जो लोगों को चीड़ फाड़ कर रख देते हैं। मगर जब ये मंजर देखा फिरौनियों ने, उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो वापस आ गए। तो पता चला मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या हो, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम इस आयत को जो है ना अब याद करो और इसका लुत्फ लो, इसकी फीलिंग महसूस करो। जब आप परेशान हो ना, जब आपको लगे ना कि सब खत्म हो गया, अब मैं फंस गया हूँ, बाज़ औक़ात फीलिंग आती है ऐसी कि यार ऐसी मुसीबत आ गई है कि इससे कैसे निकलूंगा। डॉक्टर ने ही मना कर दिया, बीमारी ऐसी हो गई है, घर में झगड़ा ऐसा हो गया कि अब तलाक तक नौबत पहुंच गई है। अरे जनाब कर्जा इतना बड़ा चढ़ गया कि निकलूंगा कैसे, मामला दुश्मन इतने हो गए कि बचूंगा कैसे। कुछ भी है पहले अल्लाह को सौंप कर तो देखो ना। वह उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, कभी आंखें बंद करके ये आयत पढ़ा और सोचो अब क्या क्या है, उसका तर्जुमा क्या है। मैं अपने काम, अपनी सारी चीजें पे रब को सौंपो। रब क्या फरमाता है, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है, वो देख रहा है मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो देख, वो करीम है, वो मेरी माँ से ज्यादा मुझे चाहने वाला है। हमारा प्रॉब्लम ही हमें सब पर भरोसा है, रब पर। हम समझते फला मिनिस्टर से ताल्लुक होगा ना तो काम हो जाएगा, फला के पास जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा, कोई सीट होगी ना मेरे पास तो मेरे मसले हल हो जाएंगे, किसी इलाके का चौधरी बन जाऊंगा, किसी अंजुमन का सरर बन जाऊंगा, या इतना बैंक बैलेंस होगा ना तो फिर बच्चे भी सुखी रहेंगे, इतने पैसे बना लूं इसके बाद सब सेट हो जाएगा। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हमें लगता है जब तक ये मामलात होंगे, जब सारे काम हल हो जाएंगे। ये हमारी भूल है। याद रखो, अगर पैसे से खुशी खरीदी जाती होती ना तो कोई अमीर परेशान ना होता, कोई मालदार टेंशन में ना होता। अरे ये पैसा खुशी नहीं देता, रब चाहे तो खुशी मिलती है, रब चाहे तो सुकून मिलता है, अल्लाह चाहे तो सेहत मिलती है। लोग कहते यार पैसा हो बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। नहीं जनाब, आपकी भूल है। आप दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल ले लें, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर ले लें, करोड़ों रुपए खर्च कर ले, लेकिन अगर आपके नसीब में शिफा नहीं तो शिफा नहीं मिलेगी। ये बात बड़ी अच्छी तरीके से हमें कोरोना वायरस ने सिखा दी। लाखों करोड़ों लोग दुनिया से कोरोना वायरस में जिस तरह मुब्तला हुए और हमने अपने सामने जनाजे उठते देखे, अरबों-पति लोग थे। मुझे कॉल्स आई, अरे भाई हॉस्पिटल बता दो, पैसे जितने खर्च होंगे हम कर लेंगे, हमारे वालिद को बचा लो। लेकिन जब वक्त आ गया तो कोई किसी को ना बचा सका। हमें पता चलता है शिफा अल्लाह के हाथ में है, पैसों से शिफा नहीं मिलती। और खुदा की कसम, मेरा रब चाहे ना गरीब आदमी हो, बीमार हो जाए, डॉक्टर मना कर दें, अल्लाह चाहे तो सुबह उठे तो बगैर बीमारी के खड़ा हो जाता है। शिफा देने वाली जात रब की जात है। आपको लग रहा है बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ा मसला है। सच्ची बात, ये तुम्हारे लिए पहाड़ है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है, मेरे मालिक के लिए कुछ नहीं है। उसने कुन कहना है, फयकून हो जाना है। अरे मुझे और आपको लगता है मैं नहीं निकल सकता, मेरे रब ने इशारा फरमाना है, रब ने रहमत की निगाह फरमानी है और मसले हल हो जाने हैं। पुकारो तो सही उसे दिल से, अर्ज तो करो उसकी बारगाह में। वअफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूँ। मैं थक गया, मैं हार मानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ मालिक। मैंने बड़ी कोशिश कर ली, मैंने बड़े रास्ते निकाल लिए, मेरी औकात कुछ नहीं, सब तेरे हाथ में है। ए करीम, अब तू चाहेगा तो मेरी मुश्किल हल होनी है। कभी अकेले में आंखें बंद करके अल्लाह की रहमत का तसव्वुर जमा कर कभी अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करना, वअफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह तू देख रहा है तेरा बंदा किस हाल में है, तेरा बंदा किस तकलीफ में है, तेरा बंदा किस बेकरारी में है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप जब छोटे होंगे, परेशान होंगे, रात को नींद नहीं आती होगी, आप परेशान होकर अपनी माँ के पास गए होंगे, माँ सो रही थी, माँ को कहा माँ मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये टेंशन है, मुझे नींद नहीं आ रही। आंखों में आंसू लेकर जब हम माँ के पास गए, सच बताओ माँ ने क्या किया? करवट बदल कर माँ सो गई कि बेटा तेरा काम तू जान? नहीं, माँ भी उठ गई। माँ ने सीने लगाया, सारी रात दुआएं देती रही, जो बन पड़ा माँ ने किया।
مجھے بتاؤ جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا، تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے، جب کبھی میں تہجد میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جا نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا مولا پھنس گیا ہوں، مولا پریشان ہوں، اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے، اللہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، مالک میرے ساتھ کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، اے اللہ اولاد نہیں ہے، اولاد تو ہے مگر مالک اولاد پریشان کر رہی ہے، میرا بچہ ہے مگر بیمار ہے، اے اللہ بچہ ہے مگر قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، ارے کہو نا مالک سے، مجھے بتاؤ کون ہے حل المشکلات، کون ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا، کون ہے دینے والا؟ یہی مسئلہ ہے، اپنی فائلیں لے کر ہم دنیا والوں کے دروازوں پر تو پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کرتے، ارے دنیا والے تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ملنا ہو تو ٹائم نہیں ملتا، بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، صاحب بیزی ہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا، غریب آدمی کو دھکے کھلائے جاتے ہیں، اور اگر موقع مل بھی جائے 1-2 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، بے رخی سے بات سنی جاتی ہے، ایک بار کے بعد دوبارہ ٹائم نہیں ملتا، یہ دنیا کے وزیروں، یہ دنیا کے افسروں کا حال ہے۔ ارے آؤ میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو خالق کے کائنات ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے، جب اس سے بات کرنی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے، ارے جب اللہ سے بات کرنی ہے سر جھکاؤ اور ہاتھ اٹھا لو اور بات کرنا شروع کر دو، جو دل میں ہے کہنا شروع کر دو، وداؤٹ اینی سیکرٹری، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اپنے رب سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ دعا کو سمجھو تو صحیح یہ کیا ہے۔ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا۔ قرآن کس کا کلام؟ بتاؤ نا، کلام اللہ ہے، پڑھو نا قرآن، اللہ تم سے خطاب فرما رہا ہے، اللہ تم سے کلام کرتا ہے۔ کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں باتیں؟ ہے ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھ لی تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے کب ایسا ہوا کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو، اکیلے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، دل کھول کے اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، اپنی مصیبتیں بتا رہا ہوں۔ کبھی ایسا کر کے دیکھنا، اور جب ایسی کیفیت بن جائے نا تو یہ آیت پڑھنا، اے اللہ تو نے اس فرعون کی قوم کے بندے پر بھی رحم کیا تھا، سب پر عذاب نازل ہوا تھا، حضرت جزئیل کو اس عذاب سے تو نے بچایا تھا، فرعونیوں کی اس لشکر سے بھی تو نے ان کی حفاظت کی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، سارے کام اللہ کو سونپتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر دیکھو آپ کے دل کو ڈھارس مل جائے گی، آپ کو قرار آ جائے گا۔ وہ بندہ نہیں کہتا میں وزیر اعظم کو فائل دے آیا ہوں، ہاں بڑے منسٹر صاحب کو فائل ریسیو کروا کے آ گیا ہوں۔ ارے جب تم یہ پڑھو گے نا دل کو یہ امید بن جائے گی اللہ کی بارگاہ میں فائل جمع کرا دی ہے، اپنے کام سونپ دیے میں نے، قبولہ کی بھی کی دربار میں عرضی پیش کر دی ہے، اور وہی سنوارنے والا ہے، وہی معاملات سدھارنے والا۔ اب آخری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں مسئلہ ہے وہ چیز ملتی نہیں، اب جب یہ نہیں ملتی نا تو اب انسان کی کیفیت بدلتی، شیطان ہے نا، تیری دعا تو سنی نہیں جاتی، اتنی دعائیں کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، مکے جا کے بھی دعا کی، مدینے جا کے بھی دعا کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، نہ بیٹا ملا، نہ اولاد ملی، نہ کاروبار ٹھیک ہوا، نہ وہ پریشانی دور ہوئی۔ وہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں شیطان بندے کو اللہ سے دور کر، اب یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھ جاؤ گے نا اللہ سے پیار اور بڑھ جائے۔ آج میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی اپنے رب پر بھروسہ لے، اللہ سے محبت لے، سب سے زیادہ پیار اپنے مالک سے کرو، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا، اس نے لباس دیا، بولنے نہیں آتا تھا، گونگا نہیں بنایا، اس نے زبان بھی دی، اندھا بھی نہیں بنایا، آنکھیں بھی دی، بہرا بھی نہیں بنایا، کان بھی دیے، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، دولت بھی دی، کروڑوں سے اچھا بنایا، مگر میں اسی سے بدگمان رہوں، میں اسی کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہوں، اللہ سے ہی محبت نہ کروں، پھر تحفے میری زندگی پر۔ کاش مجھے سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت، اپنے مالک پر بھروسہ آ جائے۔ یہ شیطان تمہیں اپنے رب سے دور کرتا ہے،
اب جب کبھی ایسا خیال آئے نا تو نماز بھی پڑھ، میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں، مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اب سنو، میں آپ کو ایک دنیاوی ایگزامپل کے، ایک والد، آپ بھی والد ہوں گے، بڑے بھائی بیٹھے ہوں، اور جب آپ کا چھوٹا بیٹا یا بھائی آپ کے سامنے بیمار ہو جائے، بخار ہو، گلا خراب ہو، اور وہ رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی، مجھے جوس پینا ہے، ٹھنڈا جوس پینا، کیا کریں گے؟ کھلائیں گے آئس کریم؟ ذرا جواب دیجیے، جوس پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، بہت رو رہا ہے، اچھا بالکل آپ کے برابر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا ہے، وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار، بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں دے رہا آئس کریم؟ رو رہا ہے دے دو اس کو، شربت پلا دو۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں، مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دیں، ابھی دوں گا نا تو بیمار ہو جائے گا، گلا اور خراب ہو جائے گا، اس کو اور پرابلم، رونے دو اس کو، اس کا رونا ٹھیک ہے، اگر اس کو کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہوگا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم باپ ہو اور تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے، میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں پکار رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، تو کرو نا بھروسہ کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اس لیے تو نہیں دے رہا۔ کسی کے لیے مال بہتر ہے، کسی کے لیے غربت بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ کیا پتا تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو، ساری زندگی روتے رہتے، کیا پتا تمہارے مقدر میں ایسی اولاد لکھی ہو جو مار کے تمہیں گھر سے نکال دیتی، اللہ نے اولاد نہیں دی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم پیسے کے لیے رو رہے ہو، کیا پتا پیسہ آتا ایمان چلا جاتا، اللہ نے مال نہیں دیا، یہی بہتر ہے۔ جب تم والد ہو کر بہتر فیصلہ کرتے ہو، ماں ہو کر ماں بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے، تو میرا خالق میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بہتر، بھروسہ کرنا شروع کر دو۔ ایک بار میں جب بھی اس طرح کا بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، آخری واقعہ سنا۔ میں ایک بار افریقہ گیا، تنزانیہ، تو مجھے بعض اوقات عام لوگوں سے بھی بڑی باتیں سیکھنے کو ملی۔ بزنس مین نے ایک بات سکھا دی مجھے، بیٹھ گئی دل میں، دماغ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سٹی بنایا نا، ہاؤسنگ اسکیم، جس طرح آپ کی ابھی سوسائٹیاں بنی۔ مجھے کہا عبدالحبیب بھائی آپ ہمارے ملک آئے، میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ ذرا دعا کریں، چلے صحیح ہو جائے گی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے، ان کی سوسائٹی جانے کے لیے ایک پل کراس کرنا تھا، اس پل پہ کچھ کام ہو رہا تھا، وہ پل کراس کیے بغیر ہم اس سوسائٹی میں جا نہیں سکتے تھے، کام ہو رہا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا سورسفل آدمی تھا، بڑے اس کے فون وون بھی کیے گئے راستہ کھل جائے، راستہ نہیں کھلا۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی تو واپس آئے، نہیں جا سکے، تو میں تھوڑا سا ان کو سمپیتھی کر رہا تھا، میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں آؤں گا تو چلوں گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ کہتا حبیب بھائی میری ایک عادت ہے، میرا کوئی کام ہو جائے نا، میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کام نہ ہو تو میں 2 بار اللہ کا شکر۔ کیا کہا ذرا دوبارہ کہیے؟ اس نے دوبارہ ریپیٹ کی بات۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کام ہو گیا تو اللہ نے کیا، نہیں ہوا تو بھی اللہ نے کیا، وہی بہتر تھا میرے لیے۔ کیا توکل ہے آپ کا، مجھے اتنا مزہ آئی یہ بات۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ بلیف بن جائے، یہ یقین آپ کو اور مجھے مل جائے کہ میرا کام ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر، اور نہیں ہوا جب بھی اللہ کا شکر، تو ٹینشن کہاں سے آئے گی پھر؟ ہمارا تو پرابلم ہی یہی ہے یار، اتنا اچھا سودا آیا تھا نکل گیا یار، بڑا افسوس ہے یار، آئٹم نکل گئی، کپڑا بڑا سستا مل رہا تھا، کاش پہلے لے لیتا، ڈالر تھوڑے دنوں پہلے لے لیتا، ڈالر بڑھ گیا یار، گھر کے پاس پلاٹ مل رہا تھا، بس تھوڑے پیسوں کی وجہ سے سودا نکل گیا، آج ڈبل قیمت ہو گئی، یہی سوچ سوچ کے ٹینشن ہے۔ اور اگر یقین یہ ہو کہ وہی بہتر تھا، نہیں ہوا یہی میرے لیے اچھا تھا، یہ سودا نہ ہونا ہی اچھا تھا، یہ پلاٹ نہ ملنا ہی اچھا تھا، ادھر رشتہ نہ ہونا ہی اچھا تھا، ہم کیوں جو نہیں ہوتا اس میں ٹینشن میں ہے؟ ارے اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا۔ اللہ کرے کہ آج یہ یقین ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے میرے، اللہ جو دے رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ آج اللہ سے عرض کرو اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی، تیرے تمام فیصلوں پر